پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز پھر سے اختلافات کی نظر ہو گیا۔ چند سالوں سے چلی یہ روایت ہے، اس سال بھی یہ روایت برقرار ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ 10 مہینے کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور پھر رمضان اور شوال کے چاند کو لے کر یہی معاملہ، یہی مسئلہ پھر سے سر اٹھاتا ہے؟ آخر کیا یہ انا کا مسئلہ ہے، مسلک کا مسئلہ ہے، یا سائنس اس معاملے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ یہ معاملہ سائنسی ہے یا جذباتی؟ پروگرام کھری بات میں اسی پر بات ہوگی۔ میں ہوں رحمان نصر۔ مبشر لقمان اپنی مصروفیات کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ عوام کے درجہ کون سی کمیٹی صحیح ہے اور کون سی کمیٹی غلط، پروگرام میں اسی پر بات ہوگی۔ شرکاء جو ہیں میرے ساتھ، ان کا تعارف آپ کو کرا دوں۔ سب سے پہلے علامہ ابتسام الہی ظہیر ہمارے ساتھ ہوں گے، سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ محمد ریاض، چیف میٹرولوجسٹ لاہور، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، اور خالد اعجاز مفتی، سیکریٹری جنرل ہیں رویت ہلال ریسرچ کمیٹی کے۔ مفتی منیب الرحمان، چیئرمین پاکستان مرکزی رویت ہلال کمیٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ مفتی منیب صاحب، پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ معاملہ کئی سالوں سے سامنے آ رہا ہے، رویت جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے پہلے تو یہی بات سمجھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پروگرام میں نہیں آنا چاہتا تھا اسی وجہ سے کہ آپ حضرات اس کو شروع ہی اس انداز سے کرتے ہیں، کون سی کمیٹی صحیح، کون سی غلط۔ دنیا بھر میں جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں اسی کو کمیٹی، اسی کو ادارہ، اسی کو اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کلچر پروموٹ کریں کہ ایک ریاستی ادارہ جو دینی فریضے کو انجام دینے کے لیے قائم کیا ہوا ہے، اس سے متوازی ایک فرد کھڑا ہو جائے، چند افراد کھڑے ہو جائیں، ان کو آپ پیرالل درجہ دے دیں، تو پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ مجھے انتہائی افسوس ہے، اور اسی وجہ سے اس ماہ رمضان میں بات پوری کرنے دیں۔ اسی وجہ سے اس ماہ رمضان میں بہت سے آپ کے چینل نے، اوروں نے مجھ سے کہا، تو میں نے گریز کیا کہ میں کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اب میں آتا ہوں نفس مسئلہ کی طرف کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، کل کا نہیں، 10 سال پہلے کا نہیں، 1974 سے جب سے یہ نظام قائم ہوا، اور پہلے چیئرمین مولانا احتشام الحق تھانوی تھے، مولانا عبداللہ لال مسجد والے وہ بھی چیئرمین رہے، جسٹس پی کرم شاہ الازہری وہ بھی چیئرمین رہے، علامہ محمود احمد رضوی بھی چیئرمین رہے، مولانا عبدالشکور دین پوری، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، ان کا سب کے ساتھ یہی رویہ رہا جو آج ہے۔ فرق یہ ہے کہ 2002 کے بعد میڈیا کا دور شروع ہو گیا، اس سے پہلے یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، تو اتنے ہائی پروفائل پہ یہ چیز نہیں آتی تھی۔ ٹھیک، مفتی منیب صاحب، اب آپ بھی یہ مان رہے ہیں، ابھی آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، کئی سالوں سے ہے، پچھلے 10 سالوں سے نہیں، تو کیا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا؟ اس بحث کا، مباحثے کا مقصد تو یہی ہے۔ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اس کا حل موجود ہے۔ ابھی سینٹ کی جو مذہبی امور کی کمیٹی ہے اس میں میٹنگ ہوئی، اور اس میں شہاب الدین پپلزئی صاحب کو بھی بلایا گیا، اور اس میں بہت سے علماء سینیٹرز بھی تھے، تو ان کو بھی یہی بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب مرحوم نے پشاور میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے ساتھ ماضی میں ان کا اجلاس منعقد کیا، ان کا موقف سنا، تو مولانا نور محمد وانا والے جو اس وقت JUI کے MNA تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ گواہیاں لیں اور گواہیاں طلب کریں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ متوازی اپنا ایک ادارہ قائم کریں؟
اور اگر آپ کے پاس کوئی گواہ آ گیا ہے تو آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کمیٹی کی طرف ریفر کر دیں جس کو اس مقصد کے لیے ریاست نے قائم کیا ہے. آپ کی ذمہ داری ختم ہے. آپ کو قضا کا اختیار کسی نے نہیں دیا. تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو جب تک ریاستی پھر یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ پشاور ہائی کورٹ اور عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہوں ان کے مقابل قاسم علی خان میں متوازی عدالت قائم کر دیں؟ کیا ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال میں چاہتا ہوں باقی لوگ بھی اپنا ڈسکشن میں شامل ہو. علامہ ابتسام صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے جو بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے اس کے بعد تو یہ بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ سن 74 سے اختلاف چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایک قوم ہے جو اس چاند کو دیکھتی ہے اور کوئی ایک ایسی کمیٹی ہے جو ان کی شہادتوں کو ڈینائی کرتی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ چاند کو دیکھ لیتے ہیں, چاہے وہ پنجابی دیکھے, چاہے بلوچی دیکھے, چاہے سندھی دیکھے, چاہے پٹھان دیکھے, اس کے بعد ان کی گواہی کو رد کرنے کا اختیار جو کسی کے پاس موجود نہیں, الا یہ کہ یہ بات بالکل کلیئرلی پروو ہو جائے کسی بندے کی کوئی بری انٹینشن موجود. اگر وہاں سے گواہیاں آتی ہیں تو ٹھیک ہے, بالکل کیوں نہیں ٹھیک. اگر گواہیاں آتی ہیں, اس کا اب دو حل ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات ہے, دو حل تجویز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات اگر تو یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو گلوبل ایشو قرار دیتے ہیں, پھر تو یہاں حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں. سعودی عرب کے چاند کے ساتھ باقی پوری امت کو چاند کرنا چاہیے. اگر یہ لوکل مسئلہ ہے تو پھر لوکل مسئلے کے بھی دو حل ہیں کہ یا تو ان کو اپنی مرضی کی عید کرنے کی اجازت دی جائے, یا اگر روئے تسلیم کرنی ہے ان کی روئے تسلیم کی جائے. نہ آپ ان کو اپنی مرضی کا عید کرنے کی اجازت دیتے ہیں, نہ چاند دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں, نہ ہی آپ ان کی مرضی کو فالو کرتے ہیں, پورے پاکستان کو اندر آپ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو ایک قوم کے اندر ایک احساس محرومی پیدا کر رہے ہیں اور ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی چاند کے مسئلے گواہیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بات میں سمجھتا. اچھا میں چاہتا ہوں مبشر لقمان وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. یو شوڈ جمپ انٹو دی ڈسکشن ایز ویل. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس معاملے کو باہر ہیں ابھی اس وقت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کی جگ ہنسائی کا سبب بنتا ہے یہ معاملہ. رحمان, سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور تمام لوگوں کو رمضان مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اس ملک کے لیے اور ہم سب سے فکر کرے اور برکتوں سے بھرپور کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومت ریٹ آف دا گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. یہ بالکل دو ٹوک بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا, پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ روئے حلال کمیٹی جو ہے یہ مذہب میں تفرقہ پیدا کر رہی ہے اور بے انتہا پیدا کر رہی ہے, اور اس کو فوری طور پہ ایبالش ہو جانا چاہیے. کیونکہ جس طرح علامہ ابتسام علیہ ظہیر نے کہا کہ جب 2 یا 4 یا 6 یا 10 یا 50 مسلمان گواہی دے دیتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس گواہی کو ٹالنے کا. یا تو ہم بتائیں کہ ہم کس وجہ سے ان کی گواہی ٹال رہے ہیں, کہ یہ نشے میں تھے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو اچھا مبشر صاحب, میں آپ کو بتا دوں اس وقت مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ یہ ڈسکشن چھوڑ کر جا رہے ہیں کراچی سے. ہمارا ساتھ سے ان کی عادت ہے یہ پہلے ہمیشہ کیوں جا رہے ہیں, گفتگو کریں. 2-3 چینلوں پہ آج یہ بھاگ گئے ہیں اسی طرح. یہ کلیئر کرنا چاہیے, یہ کوئی بات ہے جا رہے ہیں, یہ رسپانسبلٹی ہے, کیوں نہیں اس کو آن کر رہے یہ بات. رحمان, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف رمضان کے مہینے میں کیوں ہوتا ہے, عید کی چاند پہ ہوگا اور رمضان کے چاند پہ ہوگا, باقی 11 مہینے کیوں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر ابھی پرابلم ہو گئی ہے تو پھر اگلا یا رجب کا چاند یا شوال کا چاند وہ بھی تو پھر اس میں بھی تو 2-2 دن کا یا 1 دن کا فرق ہونا چاہیے نا. وہ روئے حلال کمیٹی کیوں نہیں ڈال رہی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں سعودی عربیہ کی انہوں نے مثال دی, سعودی عربیہ کا اور پاکستان میں ایک فرق ہے. وہاں پہ پرائیویٹ مساجد کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ جہاں پہ پرائیویٹ مسجدیں ہوں گی, جہاں پہ ہر آدمی کو اجازت ہوگی اپنی ٹائم پہ اذان دے, اپنی مرضی کی نماز پڑھائے اور اپنی مرضی کی اپنا وہ فتوے دینا شروع ہو جائے بغیر قابلیت کے یا بغیر اہلیت کے, وہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ سب سے بڑی کمزوری حکومت وقت کی ہے کہ حکومت اپنی ریٹ جو ہے اس کو بالکل امپلیمنٹ نہیں کر سکتی, یہ ان کا کام ہے. اچھا حافظ صاحب, مجھے آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا ہے کہ اب یہ سب کچھ ہوتا ہے, ہم اس چیز کو مانتے ہیں, مسئلے کے حل کے حوالے سے مختلف تجاویز دی جاتی ہیں, اب یہ مسلک والا معاملہ اور کہا جاتا ہے کہ کمیٹیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں, ٹی اے ڈی اے کا جھگڑا اور اس طرح کی یہ تمام باتیں, کہ ٹھیک ہے سب کچھ. دیکھیں آپ آج روئے حلال کمیٹی کو ختم کر دیں, آپ کے چاند کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں رحمان صاحب گزارش کروں, مفتی صاحب کاش بیٹھے رہتے, آج یہ 3 جگہ اسی طرح چلے گئے میرے ساتھ پروگراموں میں. میں نے پرسوں رات بھی گزارش کی. منیب الرحمان صاحب کئی پروگراموں میں اس طرح واک آؤٹ کرتے ہیں, پھر 2 مہینے کے لیے وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ واک آؤٹ کر جائے, مسئلے کا حل ہے کہ علمی طور پہ ادبی طور پہ سامنے بیٹھ کے سوالات کا جواب دیں. ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر ایک کا احتساب ہو رہا ہے
یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے تفرقہ پڑ رہا ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ میں رحمان صاحب گزارش کروں، بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ صوبہ سرحد کی شہادتیں قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ صوبہ سرحد والے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے چاند کو بھی بریلوی دیوبندی بنا دیا ہے، انہوں نے بھی چاند کو شیعہ سنی بنا دیا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رویت ہلال کمیٹی ختم کرو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ لاکھوں روپے قوم کے اس پہ ضائع ہوتے ہیں، ماں سوائے ایک سیاسی رشوت کے یہ رویت ہلال کمیٹی اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک ابلائجنگ ایک ادارہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چاند دیکھ لیا، یہ کہتے ہیں جی پوچھیں فلکیات کے ماہرین سے، اس دن چاند پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر ہم گزارش کرتے ہیں کہ جناب والا آپ مہربانی کریں، اگر ہم نے فلکیات والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ اس دن چاند پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو یہ معاملہ فلکیات والوں کو دے دیں۔ باقی شرعی طور پر چاند ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی رویت ہلال کمیٹی کا حق نہیں ہے، اور ریاستی ادارہ اگر 8 بجے اٹھ جائے اور ایک پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ وہاں سے چلے گواہی لے کر، اور ریاستی ادارہ کہے میں اس کی گواہی نہیں لیتا، اور پھر پوپل سے یہ اکیلے ہیں پشاور میں، مردان میں دیکھیں، وزیرستان میں دیکھیں، نوشہرہ میں دیکھیں، سوات میں دیکھیں، یہ بڑا عام سوال ہے کہ چاند دیکھنا کس کا کام ہے؟ کیا واقعی علماء کا کام ہے؟ میں ڈسکشن پہ واپس آؤں گا، یہ عوام کا کام ہے، ہر فرد اتنا ذمہ دار ہے جتنا کہ رویت ہلال اسی نقطے پر آؤں گا، اور میں کوشش کروں گا محمد ریاض صاحب اور خالد اعجاز مفتی صاحب سے خاص کر اس معاملے پہ بات کروں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک سے زیادہ چاند کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں، اور چاند دیکھنے کے معاملے پر آخر 10 مہینے تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن شوال اور رمضان کے چاند کو لے کر اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ چاند کی تاریخوں کا تعین کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں اس سارے معاملے کی تاریخ کیا ہے، اس مسئلے نے کس طرح سے جنم لیا اور پھر کیا کچھ ہوتا رہا، یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے رمضان اور عید کے چاند صرف ایک دن پہلے دکھائی دیے جاتے تھے، لیکن اب 2 دن پہلے نظر آنے لگ پڑے ہیں۔ معلوم نہیں اس کی وجہ سائنسی ہے یا پھر جذباتی، جبکہ معصوم لوگ ہر دفعہ یہی پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مذاق چاند نے کیا ہے یا پھر ان کی حکومت نے۔ جہاں مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹیاں اسے انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں، وہیں سالہ سال سے قائم غیر سرکاری رویت ہلال کمیٹیاں بھی اپنا کام دکھا رہی ہیں۔ کبھی صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جاتی ہے جس میں مرکزی حکومت سے سفارش کی جاتی ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ تمام اسلامی مہینوں بالخصوص رمضان، شوال اور عید الاضحیٰ کا اعلان سعودی عرب کے ساتھ کیا جائے۔ پاکستان میں جہاں رمضان اور عید الفطر کے چاند کا دیکھا جانا پچھلی کئی دہائیوں سے متنازع رہا ہے، وہیں چاند نظر آنے یا پھر نہ آنے کے اختلافات کی نوعیت بھی علاقائی رہی ہے۔ لیکن اب اس میں فرقہ وارانہ سیاست نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ سال بھر میں 2 اہم چاند رمضان اور عید الفطر کے ہیں، اور ہر سال خیبر پختونخوا میں چاند دیکھنا ایک ایسا مسئلہ بنتا جا رہا ہے جسے چاند دیکھنے سے زیادہ چاند چڑھانے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پورے ملک میں چاند اور کہیں نظر آئے نہ آئے، لیکن بکل مار کر پشاور کی مسجد قاسم خان کے گنبد پر آ بیٹھتا ہے۔ چاند کی رویت کا معاملہ آخر کیا؟ اس معاملے میں ہماری سائنس کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ محمد ریاض صاحب، اب چاند کی تاریخوں کا تعین اگر ہم سحر کے اوقات، افطار کے اوقات اور نمازوں کے دائمی اوقات ان کا تقرر کیا جا سکتا ہے، تو آخر چاند کی رویت اور یہ جو اس کے نکلنے والا معاملہ ہے، کیا اس کا کوئی اس طرح سے حل نہیں نکالا جا سکتا؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی ہے۔ وہ تو پورا سال، 1 سال پہلے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس ڈیٹ کو اتنے بجے نیو مون جو رمضان کی چاند ہے وہ برتھ اس کی پیدائش ہو جائے گی، تو یہ تو اٹس ویری کلیئر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 1 سال یا 2 سال ارلی آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ نئے چاند کی برتھ کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کس دن کو ہوگی، تو یہ بالکل کلیئر ہے۔ مگر اس معاملے میں چاہتا ہوں خالد اعجاز صاحب، آپ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اس طرح سے تعین نہیں کیا جا سکتا؟ شریعت کی بات تو علماء کرام کریں گے، میں آپ کو بات کرتا ہوں اس کے سائنٹیفک چیز کی۔ سائنٹیفک ابھی بتایا ریاض صاحب نے کہ سال 2 سال، میں سال 2 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، اب ہم 2011 میں ہیں، میں آپ کو 3911 کی بات کر رہا ہوں۔ 3911 میں اگست کے مہینے میں جو چاند پیدا ہوگا
وہ 7 اگست کو رات 11:39 میں پیدا ہوگا. میں اس وقت تک کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, یعنی سائنس یہاں تک ترقی کر چکی ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ اگر تو اس کا چاند کے نظر آنے کا امکان ہے, جو سائنس آپ کی علماء کرام کی ہیلپ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ نظر آ سکتا ہے, انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے. اس کے لیے 2-3 شرائط ہیں. جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مطلع صاف ہو, بادل وہاں پہ نہ ہو, یہ سب سے پہلے یہ تو ایک عام سی بات ہے. اس کے بعد بہت سی شرائط ہیں کہ اس کا چاند کا زمین سے زاویائی فاصلہ کتنا ہے, سورج کا زمین سے زاویائی فاصلہ کتنا ہے, دونوں کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے. لیکن جو 2 شرطیں ہیں جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چاند اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ اس کی عمر اس کے پیدائش کے بعد غروب آفتاب کے 20 گھنٹے نہ ہو جائے. یعنی 20 گھنٹے سے کم عمر کا چاند دکھائی عموماً نہیں دیتا. ریاض صاحب اسی طرح دوسری بات, اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے, بعض اوقات 28 گھنٹے کا چاند بھی دکھائی نہیں دیتا. دوسری شرط یہ ہے کہ جو غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق ہے وہ کم از کم 40 منٹ ہو. سائنس آپ کو بتا سکتی ہے کہ فلاں شہر میں اس کی عمر اتنی ہے اور اس کی غروب شمس اور غروب قمر کا فرق اتنا دکھائی دے گا یا نہیں دے گا. اگر فرض کریں وہ سائنس, کیا یہ جو تمام آپ چیزیں کہہ رہے ہیں علامہ صاحب, یہ تمام کرنے کے لیے کیا کوئی رویت ہلال کمیٹی کا ہونا ضروری ہے, یا پھر یہ کام تو ماہرین فلکیات نہیں کر سکتے؟ ماہرین ریکمینڈ کر دیا کہ چاند پیدائش کے وقت آنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے 20 گھنٹے عمر ہونا, اس کے مخصوص زاویوں کو آنا, بادل کا آنا, یہ تمام چیزیں اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد اگر نیکڈ آئی سے چاند نظر آتا ہے تو اس کے اوپر ہر بندے کا حق ہے دیکھنے کا. اس کو اگر نیکڈ آئی سے کوئی بندہ دیکھتا ہے اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی کہ میں نے دیکھا ہے اگر نہ نکلا ہو؟ یہ بتائیں آپ بات. تو مگر علماء پر جو مشتمل کمیٹیاں بنی ہیں پھر علماء آپ یہ میری طرف سنیں, علماء کب دیکھتے ہیں؟ علماء پھر گواہیاں کلیکٹ کرتے ہیں, گواہیوں کو وہ بات کرتے ہیں 5 گواہیاں آ گئی 6 گواہیاں آ گئی. ہمارا اعتراض ہے اس بات کے اوپر, اگر ملک سے کہیں کوئی گواہی نہ آئے تو مفتی منیب صاحب اناؤنس کرے نہیں چاند نظر آیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر ملک سے گواہیاں آ رہی ہوں, 5-10 لوگ سکھا طور پہ یہ بات کہہ رہے ہوں, اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں, ہم نے اس گواہی کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ جو شخص آپ کے پاس لے کر آتا ہے جو گواہی لے کر آئے گا, شریعت نے اس کا کرائیٹیریا مقرر کیا ہوا. بالکل جی, کہ جو گواہ آئے گا اس سے کیسے گواہی لی جائے گی, اس سے کیسے حلف لیا جائے گا. اور میں ایک اور اس میں گزارش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں کہ چاند دیکھنے کے متعلق جو ہے, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر بدلی ہے یعنی بادل ہے تو پھر اس پر غور و فکر کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا ہے. آج تو غور و فکر کا کیا مقصد ہے کہ یہی ہے کہ جو لوگ چاند کے نظام کو جانتے ہیں ان سے رجوع کیا جائے کہ آج بادل ہے اور آج چاند. ایک اور معاملہ جو کہ جورسڈکشن کا ہے, حدود کا ہے, کہ اگر ایک حصے میں چاند نظر آ جاتے تو کیا وہ باقی تمام حصے پر بھی لاگو ہوگا؟ دیکھیں اس میں پھر 2 راحت سامنے آ گئی نا. اگر تو لوگ جو اس بات قائل ہے کہ پورے ملک کے لیے ایک چاند ہونا چاہیے تو پھر تو ہمیں صوبہ سراتی گواہیوں کو ڈینائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر ہم اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ شہادت مقامی ہے, پنجاب کے لوگ یا سندھ یا بلوچستان کے لوگ ان کی گواہی کا مکلف نہیں, تو پھر بھی ان کو ہمیں اپنی عید تو اپنا چاند کرنے کا موقع دینا چاہیے, انہیں ریفیوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا مبشر صاحب, میں چاہتا ہوں اس مسئلے پر آپ بھی ذرا بات کریں کہ یہ جو حدود کا تعین ہے جورسڈکشن کا, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ کی جانی چاہیے. دیکھیں مجھے اس کا جو ہے ایک مذہبی طور پہ کیا اس کا حل ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی حکم ہو کہ ہر جگہ پہ اپنی آنکھ سے دیکھا جائے اور اس طرح اس کا تعین کیا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت ہو کہ آپ کر لیں. لیکن آج دنیا جس لیول پہ ترقی کر گئی ہے, اور ہم میٹ آفس کو پتہ نہیں کیوں نہیں یوز کر سکتے, کیونکہ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہمیں بالکل ایکوریٹ گائیڈنس مل سکتی ہے, اگلے 1000 سال کی مل سکتی ہے ایک ہی دن کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ جب میری مفتی منیب سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی اس مسئلے پہ, تو کہتے ہیں کہ جی وہ آرٹیفیشل طریقہ ہے اور آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ لازمی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے این کے پہنی ہوئی ہیں تو وہ آرٹیفیشل نہیں ہے, وہ کیسے نیکڈ آئی سے دیکھ رہے ہیں یا دوربین سے یا ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں, تو وہ بھی تو ایڈیشنل ٹولز استعمال کر رہے ہیں نا, نیکڈ آئی سے استعمال نہیں کر رہے. یہ صرف خرافات ہیں اپنی اپنے اداروں کی اور اپنی اپنی مسجدوں کی کاروائیاں جتانے کے لیے کہ ہم بڑے کھڑپینچ ہیں, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. اگر آپ آج رویت ہلال کو ختم کر دیتے ہیں, ایک تو لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ ٹیکس پیئر کا بچائیں گے, اور دوسرا اس طرح کے تو فرق بازی سے نکل جائیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر 4 مسلمان کہیں پہ بھی بیٹھ کے مقامی طور پہ گواہی دے رہے ہیں, چاہے وہ مسجد قاسم خان کے اندر دے رہے ہیں
چاہے وہ کہیں اور پہ دے رہے ہیں. لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بیٹھ کے رویت ہلال کمیٹی کو ہی ڈھونڈتے رہیں. مجھے نہیں پتا رویت ہلال کمیٹی کو کیسے ان کا نمبر کیا ہے اور کس طرح ان کو کال کرنی ہے, تو ان کی گواہی کیوں نہ مانی جائے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس وقت مفتی شہاب الدین پوپلزئی وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. پوپلزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ سے رابطہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ کیا معاملہ ہے, جھگڑا ہر دفعہ مسجد قاسم خان سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جھگڑا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جامع مسجد قاسم علی خان میں گزشتہ 186 سال سے جو ہے یہاں شہر اور مضافات کے علماء کرام اکٹھے ہوتے ہیں اور رمضان اور عیدین کے متعلق جو ہے گواہ پیش ہوتے ہیں. علماء کرام ان کی گواہی کو شریعت کے ضابطے پہ پرکھتے ہیں. اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں ان کو قبول کر کے فیصلہ صادر کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ 74 میں جو ہے تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنی اور اس کی مخالفت میں کوئی کمیٹی جو ہے بن چکی ہے. نہ یہ کوئی سیاسی ایشو ہے, نہ کوئی مسلکی اور گروہی ایشو ہے, نہ اور کوئی دنیاوی غرض ہے. 186 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ عوام کا, علماء کا اعتماد ہے اس پہ اور کام چل رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق. مگر وہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ 28 روز کا شعبان کس طرح سے ہو گیا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. اس سے پہلے آپ کی حکومت بھی آپ کے ساتھ تھی, مگر اب تو وہ بھی اس معاملے پر آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. نہیں, بات ایسی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے شعبان کا جو مہینہ تھا وہ رویت کی بنیاد پہ نہیں شروع کیا گیا, وہ حساب کی بنیاد پہ شروع کیا گیا ہے. اور یہاں کی مقامی رویت ہلال کمیٹی جو ہے ان کو جس دن شعبان المعظم کے لیے ان کا اجلاس ہوا تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ 15 منٹ تک یعنی شب اتوار 15 منٹ تک یہاں پشاور میں اور 20 منٹ تک حیدرآباد میں جو ہے وہ چاند نظر آئے گا. لیکن پھر وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کچھ ہی دیر بعد جو ہے اپنا اجلاس ختم کر کے چلی گئی اور نہ اس نے سارے ملک میں تحقیق کی کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. وہی 30 دن والا فیصلہ کر لیا گیا. تو اب اگر آپ کو جو 28 نظر آ رہا ہے اس پہ اگر چاند نظر آ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلا جو فیصلہ تھا وہ درست نہ تھا. اچھا میرے ساتھ رہے گا, آپ سے مجھے اور بھی بات کرنی ہے. پروگرام ابھی جاری ہے, مبشر لقمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مسجد قاسم خان کے مفتی شہاب الدین پوپلزئی. مفتی صاحب میرے ساتھ لائن پہ. مبشر, آپ بریک کے دوران آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب سے. میں اصل میں رحمان یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم جو ہے مسجد قاسم خان کے اور رویت ہلال کے درمیان یہ صرف رمضان اور عید الفطر کے ٹائم پہ کیوں ہوتی ہے, آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت وقت جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اور اس نے اپنی طرف سے ایک اسلامی ادارہ ضرور بنایا ہوا ہے, یا تو مسجد قاسم خان والے کہیں کہ وہ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں یا رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ غیر اسلامی ہے, ورنہ یہ اس کے خلاف اگر فیصلے دیتے ہیں یا اس سے تضاد میں فیصلے دیتے ہیں تو پھر تو یہ انارکی کریٹ کر رہے ہیں. تو ان کا کیا موقف ہے اس پہ؟ ٹھیک مفتی صاحب. جی مفتی صاحب نے بات سنی مبشر لقمان کی. جی تو کیا کہیں گے آپ؟ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ اگر آپ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو نہیں مانتے تو پھر یا تو انہیں غیر اسلامی قرار دے دیں, یا پھر آپ دوسرا یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں, کیونکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی تو بالآخر حکومت نے بنائی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. اگر آپ دیکھیں ریکارڈ پہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ کئی مرتبہ ہم نے ان کے فیصلوں کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق بھی کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مثلا عید الاضحیٰ پچھلے سال کی جو بات تھی, ہمارے پاس گواہی نہیں آئی, انہوں نے اعلان کر دیا, ہم نے توثیق کر دی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے علماء کا یہ موقف ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے شریعت کے قوانین کی اس طور پاسداری نہیں کرتی جس طرح کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں ابھی سینٹ کی مذہبی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک اجلاس بلایا تھا اور اس میں مجھے بلایا تھا. میں نے انہیں یہ تجویز دی کہ اگرچہ شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک دن عید ہونا یا ایک دن روزہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر شریعت کے ضابطوں کو پامال نہیں کیا جاتا اور اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن وہ کیسے ہو؟ اب نصف صدی کا مسئلہ ہے اور نصف صدی میں آج تک
کسی بھی مرکزی گورنمنٹ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا نوٹس نہیں لیا. اور نہیں، اس میں ایک فرق ہے مفتی صاحب. بات یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کو میں یاد کراؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے وفاقی وزیر برائے ریلوے بلور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جو مسجد قاسم خان کے کہے ہوئے فتوے سے انکار کرتا ہے وہ اصل میں مرزائی ہے یا احمدی ہے. یعنی آپ نے اپنے فتوے کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے معصوم یا بے گناہ مسلمان ہیں ان کو آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا. یہ کس قسم کی لڑائی آگے شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ان کا ذاتی فعل تھا جو انہوں نے کیا، اور غالباً نہیں آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت کریں گے اس بات سے؟ کس چیز؟ بلور صاحب کی جب انہوں نے یہ بات یہ دیکھیں، بات ایک لقمان صاحب ایک کلیئر بات ہے. کسی کو آپ اگر مرزائی کہتے ہیں، کسی کو آپ احمدی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو غیر مسلم کہتے ہیں. تو انہوں نے تو پورے پاکستان کو کہہ دیا. یہ غیر مسلم تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے جب تک اس کا شرعی ثبوت نہ ہو. بات یہ ہے مفتی صاحب، بہت یعنی ادب کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں تو یہ کہوں گا، اگر آپ میری بات کا برا نہ منائیں، کہ ہمارے سو کالڈ کہہ رہا ہوں علماء کرام جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی اپنی مسجدیں، اپنی اپنی فنڈنگ، اپنے اپنے مدرسے جو ہیں وہ قائم رہیں. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سعودی عربیہ کی طرح پاکستان میں تمام پرائیویٹ مساجد کو بند کر دینا چاہیے اور سرکاری مساجد ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے؟ ایک مسجد رہ جائے تاکہ پورے ملک میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پھر اصل مسئلے سے ہٹ جائیں گے نا، جو رویت والا مسئلہ ہے. اس موضوع پہ اگر ہم بات کریں گے تو اصل مسئلے سے بیماری کا تعین تو اس کے وائرس سے کرنا پڑے گا. لقمان بھائی یہ بتائیں کتنی مسجدیں ہیں ملک میں جو سرکاری تحویل میں؟ 2 مسجدیں رہ جائیں پورے ملک میں، ایک بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، باقی لوگ کہاں جائیں؟ یہ تو قابل قبول نہیں ہے. چاند کی بات کی ہے میرا خیال. آج ابتسام علیہ ظہیر صاحب، آپ کے تو میں سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کی بات مشکل سے سمجھ آتی ہے، فون پہ تو آپ یہ بتائیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ فیصل مسجد اور بادشاہی مسجد ساری مسجدیں بند کر دی جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مساجد سرکاری ہوں. سرکاری ہو کس طرح سرکاری ہو؟ مگر یہاں پر بات یہ سوچنے کی، یہ جو غیر سرکاری کمیٹیاں ہیں کیا ان کی کوئی حیثیت ہے؟ گواہی کی ہے، اصل یہ گواہی کی ہے، اگر گواہی صحیح ہے تو اس کو ماننا چاہیے. مفتی وفد زئی صاحب نے اگر گواہیوں کو کلیکٹ کیا ہے، اگر آپ نے گواہیوں کو کلیکٹ کیا ہے، میں نے کیا ہے، مینڈیٹ ان کو کس نے دیا؟ مینڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ مینڈیٹ کی بات ہے. ایک بندہ اپنی یہاں سے چاند دیکھ رہا ہے، مینڈیٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو ہے شرعی طور پر ہر مسلمان شرعی طور پر ہر مسلمان یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاند دیکھے، اور چاند دیکھنے کے بعد وہ جو مرکزی جگہ ہے وہاں جائے. اور یہ 180-86 سال کی تاریخ بتا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، مسئلہ حل تو نہیں، پھر تو وہی بات ہوگی اپنا کوئی مسلمان کیوں جھوٹ بولے گا عید کے لیے یا روزے کے لیے؟ اور اگر وہ پوری قوم کی عید اور روزہ خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس پر ہے. آپ اس کو قبول کیجیے. صاحب اس طرح سے تو پھر تو آپ ایک ایسا سینیریو بنانا چاہ رہے ہیں ہر محلے میں اپنی عید ہوگی. بالکل آپ دلیل کی بات سنیں مبشر صاحب، آپ بھی ذرا بات سنیے گا، اور مفتی پروفیسر سے آپ بھی ذرا سنیں. 2000 جنوری 2000 سے لے کر اور دسمبر 2025 تک یہ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، یہ سائنسی ڈیٹا میں. یا تو آپ سائنس کو ماننے سے بالکل انکار کر دیں. کون سائنس کا منکر؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، یا تو سائنس سے ماننے سے انکار کر دیں، اور یا پھر اس کو سن لیں. اس میں یہ ہے کہ 309 نئے چاند بنتے ہیں. ان تین، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے شہر لاہور، چارسدہ، پشاور اور کراچی، گوادر، یہ 5 شہروں کا ڈیٹا جو میں نے اکٹھا کیا ہے. ان میں یہ جنوری 2000 سے لے کر دسمبر 2025 تک یہ 309 ماہ ہیں، جن میں 206 مواقع ایسے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ہی پوزیشن ہے. یعنی اگر چاند دکھائی نہیں دینا تو نہیں آئے گا، تو نہیں پورے ملک میں نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. 309 میں سے 206. تو پھر اگر آپ کی بات مانتا ہوں میں، اس کا مطلب اگر پٹھانوں نے چاند دیکھا پورے ملک میں پھر تو پورے ملک میں یہی بات میں بات کر رہا ہوں. صرف 3 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں، اب آپ اس پہ غور کیجئے گا، سائنس کی بات ہے کہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں پشاور میں نظر آنے کا امکان زیادہ ہے. باقی تمام ماہ میں 306 ماہ میں 206 آپ نکال دیں جس میں ایک پوزیشن ہے. باقی تمام میں کراچی اور گوادر میں پشاور کی نسبت
चांद नजर आने के इम्कान ज्यादा होते हैं। ये कराची में रह के आए साहब, इनको पता है। अच्छा, मैं कि कराची में फिर हदूद की आ जाती है ना, हदूद की बात नहीं, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं। पोपल रईस साहब चांद देखते हैं, ये खाली पिशावर से गवाहियां नहीं आती। हाँ, ये खाली पिशावर से। रहमान साहब, एक अर्ज करना चाहूंगा, इसमें दो चीजें हम जरा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। बात यह है कि किसी को चैलेंज नहीं कर रहे या किसी की काबिलियत को नहीं चैलेंज कर रहे, लेकिन दो चीजें ये हैं कि एक तो ये चांद का मसला सिर्फ रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर पे क्यों होता है, बाकी महीनों में क्यों नहीं होता की बात गौरतलब है ये वाली। अच्छा, दूसरा ये मसला है कि अगर या तो हुकूमत अपनी रेट एस्टेब्लिश नहीं कर रही और कर नहीं रही, हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में 3-3 ईदें भी हो रही होती हैं एक ही महीने में, और 3-3 दफा रमजान भी हो रहा होता है, तो या तो ये नहीं। और जबकि टाइम जोन का डिफरेंस जो है कराची से खैबर तक वो सिर्फ 4 मिनट का है, 4.25 मिनट का है मैक्सिमम एट एनी गिवन टाइम। अब बात यह है कि या तो गवर्नमेंट अपनी रेट नहीं इम्प्लीमेंट कर सक रही है या हमने अपने जो है मसाइल वो कर लिए हैं। अब एक और गौरतलब बात यह है कि जब एक तादाद में मुसलमान, मैं उनको मुसलमान ही कहूँगा, मुसलमान हजरात आके खैबर पख्तूनख्वा में जब गवाही दे देते हैं कि जी हमने चांद देख लिया, तो हम उससे एतराज क्यों करते हैं और हम क्यों एक पैर पे खड़े होकर कह रहे हैं नहीं हम नहीं मानते इसको। उसकी कोई वाज़ेह और गुंजाइश वाली बात तो होनी चाहिए ना। अगर आप बहस छोड़ के चले जाएंगे, जैसे मुफ्ती मुनीवर रहमान उठ के कही हैं, तो आप हर एहतसाब से अपने आप को बालातर समझेंगे, तो फिर तो इस मसले का हल नहीं होगा। उसकी कोई तौजीह होनी चाहिए। अच्छा मर्ज साहब, मैं आपकी जाने वापस आऊंगा, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि सिर्फ रमजान और शवाल के चांद की रुयत को लेकर ही मामला क्यों खड़ा होता है। उलमा और माहिरीन से तो हम बात कर रहे हैं, एक नजर डालते हैं कि इस पर अवाम का क्या कहना है। 200 साल से यहाँ से फैसला हो रहा है और ये फैसला हमें काबिल कबूल भी है। हमारी ईद खराब हो जाती है, इसी तरह हमारा रमजान भी खराब हो जाता है। एक होता तो बेहतर होता। रात को कासिम अली खान मस्जिद ने ऐलान कर दिया जिसकी वजह से मुझे रोजा रखना पड़ा। शरअन ये देखा जाए तो ये ऐलान गलत है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह कोई इकदाम उठाए ताकि इस तरह की छोटी मोटी जो कमेटियाँ बैठती है हर जगह पे, ये कमेटियाँ न बैठे। भाई ये कैसा रोजा है? हम कहते हैं कि एक साथ रोजा होना चाहिए। वो शुरू से जब से पाकिस्तान बने हमारे मुल्क की बदकिस्मती रही कि यहाँ पर ईद के भी और रमज़ान के मौके पर भी इख्तलाफात सामने आ जाते हैं। 28 शबान के दिन जो है वो मकामी जो यहाँ की कमेटी उन्होंने इजलास किया, हंगामी इजलास किया और उसमें फिर उन्होंने ऐलान करके रोज़ा किया और जो फिर नेक्स्ट डे पे जो जोनल कमेटी का इजलास हुआ उसमें जो 5 मेंबरान शरीक थे उसमें से 3 का जो है वो रोज़ा था। माह रमजान और शवाल का आगाज, क्या इस मामले का कोई हल है? क्या पाकिस्तान में एक ही दिन रमजान का आगाज और फिर एक ही दिन ईद हो सकती है? महमूद साहब, आपने जिक्र किया था ब्रेक में न्यू मून का, अब उसकी बर्थ का तयन अगर किया जा सकता है, वो किस तरह से होता है? क्या उस तरह से इस मसले का कोई हल निकाला जा सकता है? देखो, ऐसे तो अभी तक जितने साल हो गए हैं आप देख रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं अभी तक नहीं निकला। जब तक हम साइट पे जाएं, एक साइड पे कह रहे हैं कि हमने देख लिया, दूसरी साइड मतलब जिस तरह प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, एक सोल्यूशन इसी तरह बन सकता है अगर उलमा उस पर एग्री हो जाते हैं और शरीयत उसकी इजाज़त दे देते हैं कि जब न्यू मून की बर्थ जिस तरह 5-6 साल पहले बताया जा सकता है कि इस साल जो रमज़ान के न्यू मून होगी उसकी बर्थ इस डेट को, इस तारीख को, इस टाइम पे होगी, ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब उसके बाद टाइम देखना कि इतने घंटे बाद डिक्लेयर करे कि रमजान का, ये इस तरह से तयन किया जा सकता है। अच्छा अलामा साहब, इसमें क्या कबाहत क्या है? इन्होंने बात की है कि बर्थ क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ बाज ममालिक ऐसा करते भी हैं। अब मैं अगर आपसे अर्ज करने लगा, इन्होंने कहा बर्थ का तयन तो किया जा सकता है कि फलां टाइम पे हो रही है, लेकिन विजिबिलिटी एक नेक्स्ट इशू है जो इन्होंने खुद हमें जो है इसमें सजेशन दिया है कि 20 घंटे से पहले वो विजिबल नहीं हो सकता और उसमें सर्टेन एंगल्स हैं जिनमें विजिबल नहीं होता। तो बेसिकली जो मून का डिसीजन है विजिबिलिटी के ऊपर लिया जाता है, उसको उसकी बर्थ के ऊपर नहीं लिया जाता। ठीक, अच्छा ताहिर अशरफ साहब, जाते जाते क्या इस मसले का कोई हल है? क्या हम कहीं इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल है जी, इस मसले का हल है कि ये माहिरीन फल्कियात और गैर जानिबदार उलमा जो चांद को बरेलवी देवबंदी ना बनाए, पंजाबी पठान ना बनाए, चांद को चांद रहने दें, उसकी जो अमन है, सुकून है, उसको बरकरार रहने दें, ये आपस में बैठ जाए और ये 2-3 दिन बैठे। जरूरी नहीं कि ये एक ही दिन जिस दिन का है उस दिन बैठे, ये 2-3 दिन पहले से बैठे और ये एक ऐसी चीज पर मुत्तफिक हो जाए और खुद कौम भी चांद देखने के लिए, जिस तरह माजी में हमारी रिवायात हैं,
चांद देखने के लिए निकले इंशाअल्लाह ताला। ये मसला ऐसा नहीं है जिस पर इख्तलाफ हो। इस मसले का हल निकाला जा सकता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो बात की है ना, उस बात पे आप गौर कर लें कि क्या वजह है कि 10 महीने तो कोई इख्तलाफ नहीं होता, 2 महीने इख्तलाफ होता है। आपको खुद वो समझ आ जाएगी कौन लोग हैं जो इख्तलाफ करते हैं। ठीक, सही। अच्छा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब आप साथ हैं? जी जी जी, आप क्या कहते हैं अब इस मामले का हल क्या है? जी, इस हल के लिए मैंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में 2 तजावीज़ दी है उन्हें। एक तजवीज़ मैंने उन्हें ये दी है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है मजहबी उमूर की, वो एक सब कमेटी बनाए जो आके सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उन उलमाए किराम से मिले जिनके यहाँ से ये ऐलानात होते हैं, उनको सुने, उनका मौक़िफ़ सुने, उनकी शिकायत सुने, उनसे इत्तिफाक इत्तेहाद के लिए जो है वो सिफारिशात लें। उसके बाद जो है इस मसले का हल जो है इंशाअल्लाह सही तरीके से निकल सकता है। एक ये। दूसरी मैंने उन्हें ये तजवीज़ दी कि मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी के पास जो है किसी किस्म का कोई दस्तूर मौजूद नहीं है, लिहाजा मुल्क में जो है अहम दीनी इदारे जो हैं बड़े बड़े मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इजलास के बुलाने से लेकर फैसला करने तक, और अगर खुदा न खास्ता नादानिस्तगी में फैसला गलत हो जाता है उसकी तलाशी तक जितनी मुमकिन सूरतें हैं उनका तहरीरी हल उसमें मौजूद हो, ताकि अगर एक कम इस्तेदाद वाला शख्स भी इस मरतबे पे बैठे तो उसके सामने जो मुमकिन सूरत पेश आए उसका हल वो लिखा हुआ होगा, वो उस पर अप्लाई कर दे, जाती जवाबदीद के फैसले से बात निकाल दे। अच्छा मुबश्शिर साहब, योर थॉट्स? जी अच्छा मुबश्शिर साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं इसमें सिर्फ 2 बातें ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमें इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में हर बसने वाले को, मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ईद और रमज़ान का मसला है, और हर मुसलमान जो बसने वाला है पाकिस्तान के दूलो अर्ज में उसकी गवाही को मुस्तनद तस्लीम करें। और अगर हम उसका एक तरीका कार होना चाहिए कि गवाही का जो इस्लामी तरीका है कि किस तरह वो शरई या गैर शरई होगी, अगर उस पर वो पूरा नहीं उतरते तो हम उसको रिजेक्ट करें। वरना सिर्फ इसलिए कहना कि नहीं यहाँ पे तो हमेशा चांद नजर आता है या हमेशा नजर नहीं आता, ये कोई सही बात नहीं है और उनको मानना चाहिए। और अगर वो लोग मकामी तौर पे ही अपनी मसाजिद में ही आके गवाहियाँ देंगे, लोगों के पास ये वसाइल नहीं है कि वो फोन करें या इंटरनेट पे ईमेल्स भेजते रहें रूयत हिलाल कमेटी को। एक दूसरी बात यह है कि हुकूमत को अब कभी ना कभी स्टेप इन करना पड़ेगा और अपनी रेट को एस्टेब्लिश करने के लिए उनको इन्फोर्स करना पड़ेगा। वरना यहाँ पे, और तमाम उलमाए दीन से मेरी एक रिक्वेस्ट है चलते चलते, आप ये देखें कि हमारी अजान का टाइम एक नहीं है, हमारी नमाज का टाइम एक नहीं है, हमारे जुमे का टाइम एक नहीं है, हमारे रमजान का टाइम एक नहीं है, ईद उल फितर का एक नहीं है, ईद की नमाज का एक नहीं है। तो हमने जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं जो कुरान मजीद में है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रका, कि अल्लाह की रस्म मजबूती से थामो और आपस में तफर्रका ना करो, हम तो खुदा न खास्ता ऐन उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक साहब, बहुत शुक्रिया खालिद इजाज मुफ्ती, अल्लामा ताहिर अशरफी, अल्लामा इब्तिसाम अल-अज़ीर, मोहम्मद रियाज साहब और मुफ्ती शहाबुद्दीन हमारे साथ जामे मस्जिद कासिम खान के वो भी मौजूद है। मुफ्ती मुनीब इस गुफ्तगू में शामिल थे मगर वो इस गुफ्तगू को छोड़ कर चले गए। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि खैर व बरकत के इन मौक़ों पर भी हम एक दूसरे के साथ नहीं, और सच ये है कि लोग इन्हीं मौक़ों के लिए उलमाए कराम की जानिब देखते हैं। इस अना के मसले ने, मसलक के मसले ने, कमेटियों के झगड़े ने, चाहे कुछ भी हो, तफरका तो पैदा किया है। और अगर ये तफरीक इसी तरह से बढ़ती रही तो शायद वो दिन दूर नहीं जब 2-2, 4-4 नहीं बल्कि शायद हफ्ता ईद का ऐलान करना पड़े। रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम खरी बात के साथ कल हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।